شہزاد بھائی کی 2 دکانیں ہیں، میری 3 ہونی چاہیے، اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے۔ تم تکاثر میں ہی مبتلا رہے اور تمہیں وقت ہی نہ ملا آخرت کی تیاری کا، وقت ہی نہیں ملا۔ کون سی چیز ہے جو آپ کو آخرت کی تیاری نہیں کرنے دیتی؟ ٹھیک ہے، دنیا میں رہنے کے لیے دولت ضروری ہے، پر کتنا عرصہ دنیا میں رہنا ہے؟ 70-80 سالوں کے لیے کتنی دولت چاہیے؟ 70 سال رہ لیں گے دنیا میں، 80 سال رہ لیں گے، کتنی دولت چاہیے؟ 10 فیکٹریاں چل رہی ہیں، اب بھی دل نہیں بھرا، حریص آدمی اور لگا رہا ہے۔ یہ دولت کس کے کام آئے گی؟ الہاکم التکاثر، تم آگے بڑھنے میں ہی مشغول رہے، دوسروں سے آگے بڑھنا، اور وقت ہی نہ ملا آخرت کی تیاری کا، ہلاک ہو گئے۔ کس چیز نے ہلاک کیا؟ اگر یہ ایک جملہ دلوں تک پہنچ گیا تو گفتگو کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ وہ حضور کا غلام اور حضور کو نظر انداز کر دے۔ الہاکم التکاثر، تم دنیاوی کثرت کو حاصل کرنے کے لیے مصروف رہے اور اپنے نبی کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا۔ تمہیں وقت ہی نہ ملا حضور کی تعلیمات پر غور کرنے کا، عمل کرنے کا، درود شریف پڑھنے کا۔ اقبال کہتے ہیں اثر ما مارا زما بیگانہ کر از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ آج کا انسان اتنا مصروف ہو گیا ہے، اس کے پاس وقت ہی نہیں کہ اپنے محبوب کا حسن دیکھے۔ الہاکم التکاثر، اتنے مصروف ہو گئے کہ نہ اللہ کی یاد کے لیے وقت ملتا ہے، نہ حضور پر درود پڑھنے کے لیے وقت ملتا ہے۔ اس کثرت کی خواہش نہیں ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے، قبروں کی زیارت کر لی۔ اگلا جو لفظ ہے نا، وہ زندگی بدل دینے والا، دل ہلا دینے والا لفظ ہے، کلا، ہرگز نہیں۔ ایسے تو نہیں چلتا رہے گا جیسے تم چلا رہے ہو۔ آج جوان ہو تو ہمیشہ جوان رہو گے، آج بادشاہ ہو ہمیشہ رہو گے۔ چند لوگ ہی بولے ہیں ابھی تو کل کا دن گزرا ہے، کبھی تخت پر کبھی تختے پر۔ جی کلا، اس ایک لفظ پہ غور کریں، کلا، ہرگز نہیں۔ ایسے ہی نہیں چلتا رہے گا نظام جیسے آج چل رہے ہیں، بدلے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، تم جوان ہو تو ہمیشہ رہو گے، نانا، ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا حقیقت کیا ہے۔ کلا سوف تعلمون، آج زمین کے اوپر ہو ہمیشہ رہو گے، کلا نہیں، ہرگز نہیں، ہمیشہ زمین کے اوپر ہی نہیں رہو گے۔ سوف تعلمون، ان قریب جب زمین کے پیٹ میں جاؤ گے نا، پھر تمہیں پتا چل جائے گا۔ تو یہ لفظ کلا جو ہے اس پر ہم غور نہیں کرتے، ورنہ یہ اندر ہلا دینے والا لفظ ہے۔ دنیا ہر لمحہ بدل رہی ہے، دنیا ایک حالت میں قائم نہیں رہتی، خیالات بھی بدلتے ہیں، حالات بھی بدلتے ہیں۔ کبھی بڑھاپا ہے، کبھی بچپن ہے، کبھی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا ہے۔ کیا انسانی وجود ہمیشہ ایک حالت میں رہتا ہے؟ حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، یعنی بال سفید ہو گئے۔ اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے تے پیچھا رہ گیا دور۔ یہ نہ دیکھو پیچھے کتنی زندگی میں پیچھے گزار کے آیا ہوں، یہ دیکھو آگے کون سا وقت میرے اوپر آ رہا ہے، کہیں کل کی رات قبر میں ہی نہ آ جائے، کہیں کل کی رات قبر میں ہی نہ آ جائے۔ اگا آ گیا نیڑے تے پیچھا رہ گیا دور، جو وقت آ رہا ہے اس کو سوچو۔ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں کہ جیسے اب نظام چل رہا ہے ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تم امیر ہو تو امیر ہی رہو گے، تم جوان ہو تو جوان ہی رہو گے، تم صحت مند ہو تو صحت مند ہی رہو گے۔ نہیں، جوانی نے بڑھاپے میں بدلنا ہے، صحت نے بیماری میں بدلنا ہے، طاقت نے کمزوری میں بدلنا ہے۔ کلا، تم ہرگز ایک حالت میں نہیں رہو گے، اس حالت نے بدلنا ہے۔ اس لیے میرے آقا کریم نے فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو،
بیماری سے پہلے صحت کی قدر کرو اور مصروفیت سے پہلے فراغت کی قدر کرو اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانا. کبھی یاد کرو گے اس وقت کو پھر یہ وقت نہیں ملے گا. فرمایا موت سے پہلے زندگی کی قدر کر لو. کلا، یہ صرف لفظ کلا کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. کلا ہرگز ایسا نہیں کہ تم ہمیشہ ایک حالت میں رہو، نہیں، اس حالت نے بدلنا ہے. سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. یہ 2 دفعہ آیا کلا سوف تعلمون. حضور حیدر کرار شیر خدا فرماتے ہیں پہلے کلا سوف تعلمون سے مراد ہے قبر کی زندگی اور دوسرے کلا سوف تعلمون سے مراد ہے قیامت کے بعد کی زندگی. 2 زندگیاں ہیں موت کے بعد، ایک قبر کی زندگی اور دوسری حشر کی زندگی. 3 زندگیاں ہیں، ایک دنیا کی زندگی، لیکن جب موت آ جائے گی اس کے بعد 2 زندگی ہیں. ایک قبر کی زندگی وہ ختم ہوگی تو پھر آخرت کی زندگی. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. مغرب پڑھ کے بیٹھے ہیں اور ابھی عشاء پڑھنی ہے، رات گزرے گی، پھر کیا ہوگا؟ فجر کے بعد سورج طلوع ہوگا. یقین ہے کسی ایک بندے کے ذہن میں ہے پتہ نہیں کل سورج چڑھے یا نہ چڑھے. ہر ایک کو پتہ ہے عشاء پڑھیں گے، گھر جائیں گے، سوئیں گے، پھر فجر پڑھنی ہے، پھر سورج نکلے گا، پھر دن گزرے گا، پھر ظہر آئے گی، پھر عصر آئے گی، پھر مغرب آئے گی. اسی طرح اگر یقین ہونا قیامت بھی آئے گی. یہ دن رات جو گزر رہے ہیں ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ دن رات کی گردش ہمیں قیامت کی طرف لے کے جا رہی ہے. فرمایا کاش تم یقین کے ساتھ جانتے، یقینی طور پر اس بات کو مان لیتے. ایک ہوتا ہے صرف ذہن سے ماننا. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں